ایک تھے گڈو میاں، بڑے ہی نٹ کھٹ شریر اور باتونی۔ محلے کے سبھی لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ وہ سب کے راج دلارے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا بے اختیار چاہنے لگتا۔ شرارتی پن کے باوجود گڈو میاں میں بدتمیزی نام کو نہ تھی۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے، اپنی چیزوں کو سلیقے سے رکھتے، بڑوں کا احترام کرتے اور اپنے دوستوں سے خوب محبت کرتے۔ انہیں اپنے کھلونے دیتے، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے۔ اب بھلا ان کا دوست بننا کون پسند نہیں کرے گا؟ لیکن گڈو میاں کا سب سے عزیز دوست تھا آم کا درخت۔ یہ درخت ان کے آنگن میں تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اسے دادا جان کی نشانی سمجھتے تھے۔ گڈو میاں کو اپنے اس دوست پر بڑا ناز تھا۔ جب بھی انہیں گرمی محسوس ہوتی، وہ اپنے دوست سے کہتے اور انہیں تازہ ہوا مل جاتی۔ جب کبھی آم کا موسم آتا، گڈو میاں اپنے دوست سے خوب آم کھاتے، اپنے دوست بہن بھائیوں کو بھی کھلاتے، دوستوں کی دعوت بھی کرتے اور خوب مزے اڑاتے۔ آم کا یہ درخت بھی گڈو میاں کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ان سے مزے مزے کی باتیں کرتا، کوئل اور پپیے کی کہانیاں سناتا، ٹھنڈی چھاؤں دیتا۔ گڈو میاں سارا دن اسی کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ کبھی اس کی گود میں بیٹھ جاتے، کبھی اس کی شاخوں پر جھولا جھولتے، کبھی اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر طوطا مینا کی بولیاں سنتے۔ بس سارا دن وہ ہوتے اور ان کا دوست آم کا درخت ہوتا۔ لیکن ایک روز خوب تیز ہوائیں چلنے لگی، کالے کالے بادل آسمان پر چھانے لگے۔ پھر یہ بادل آپس میں خراب بچوں کی طرح زور زور سے لڑنے لگے، بجلیاں چمکنے لگی، ہواؤں نے ڈرپوک بچوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھواں دھار بارش ہونے لگی۔ گڈو میاں اپنے کمرے میں دب کے بیٹھے تھے۔ ان کا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اپنے دوست آم کے درخت کو اپنے کمرے میں بلا لیں اور اسے گرم گرم چائے پلائیں۔ بیچارہ اکیلا پانی میں بھیگ رہا تھا، اسے کتنی سردی لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے اپنے دوست کو کئی آوازیں دی، لیکن شدید طوفان کے باعث ان کی آواز کمرے سے باہر پہنچی ہی نہیں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا، بجلیاں زور زور سے کڑکنے لگی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آم کا درخت طوفان کی تاب نہ لا کر دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس کی چیخ سے سارا محلہ گونج اٹھا۔ گڈو میاں نے بھی اس کے گرنے کی آواز سنی۔ وہ تڑپ اٹھے اور خود بھی زور زور سے رونے لگے۔ آخر اللہ اللہ کر کے طوفان تھما۔ گڈو میاں دوڑتے ہوئے اپنے دوست کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آم کا درخت پورے آنگن میں ڈھیر ہو گیا ہے اور اس کی شاخیں تکلیف سے کرا رہی ہیں۔ وہ اپنے دوست کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اور خود بھی رونے لگے۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی اسے سہلاتے، کبھی اسے اٹھانے کی کوشش کرتے اور کبھی ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے گھورنے لگتے۔ آم کے درخت نے جب اپنے اس ننھے دوست کا خلوص دیکھا تو اپنا درد بھول گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گڈو میاں اسے سمجھانے لگے، دوست تم گھبرانا نہیں، اب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آم کے درخت نے بڑے پیار سے گڈو میاں کی طرف دیکھا، ان کی معصوم باتوں کو سنا اور پھر بولا، دوست میں تو جڑ ہی سے ٹوٹ گیا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، اب میرا علاج ناممکن ہے۔ گڈو میاں بولے، دوست تم ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہارا علاج کراؤں گا، اپنے ابا جان سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلواؤں گا، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، پھر ہم دونوں خوب مزے کریں گے۔ درخت نے کہا، گڈو میاں اب میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، میں تو جڑ ہی سے ٹوٹ گیا ہوں نا۔ یہ سن کر گڈو میاں رونے لگے۔ درخت نے اپنی زخمی ٹہنیوں سے ان کے آنسو پوچھے اور پھر کہنا شروع کیا، دیکھو دوست تم رونا نہیں، تم تو جانتے ہو مجھے تمہارے دادا جان نے لگوایا تھا۔ اب تمہارے دادا جان تو رہے نہیں، لیکن تم ہو، آج تم چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے اور پھر ایک روز تم بھی کسی کے دادا جان بنو گے۔ تمہارا بھی ایک ننھا سا منا سا پیارا پیارا پوتا ہوگا، اور جب وہ بھی تمہاری طرح آنگن میں کھیلنے آئے گا اور اپنے آنگن کو اس قدر سونا سونا دیکھے گا تو کیا وہ اداس نہیں ہو جائے گا؟
تم ہی سوچو وہ کس کے ساتھ کھیلے گا، کون اسے گرمی سے بچائے گا، کون اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دے گا، میٹھے میٹھے آم کھلائے گا، وہ کہاں جھولا جھولے گا۔ گڈو میاں تم میرا علاج کروانا چاہتے ہو نا، اب میری باتیں غور سے سنو۔ گڈو میاں بولے، دوست میں سن رہا ہوں، وہ بولتے جاؤ، تم بولتے جاؤ۔ آم کے درخت نے محبت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ کہنا شروع کیا، دوست تم آج ہی میری ایک گٹھلی اپنے دادا جان کی طرح زمین میں بو دو، اسے روز پانی دیتے رہو، میں پھر ایک بار آہستہ آہستہ تمہارے آنگن میں بڑھنے لگوں گا، اور پھر ایک روز ایسا آئے گا کہ میں خوب بڑا ہو جاؤں گا اور پھر ساری باریں تمہاری آنگن میں آ جائیں گی۔ اتنا کہہ کر درخت خاموش ہو گیا۔ گڈو میاں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے، آم کی ایک گٹھلی لی اور اسے بو دیا، اور پھر بے چینی سے اپنے دوست کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسٹوری کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔